لیکن سر دیکھیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ آپ کو تقوی یا ایمان کی کس حالت میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں یہ مجھ سمیت، میں تو اپنی بات بھی کروں گا، مجھ سمیت اکثر لوگ بڑی تعداد متقی نہیں ہے. یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو متقی تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ کلیم کرنا کہ ہمارا معاشرہ ایک متقی معاشرہ ہے، بد نصیبی سے ہمارا معاشرہ متقی معاشرہ نہیں ہے. ہمارے وہاں سے فسق ہے، ہمارے وہاں میں فجور ہے، ہمارے وہاں جھوٹ ہے، ہمارے معاشرے میں بے راہ روی ہے، ہمارے معاشرے میں ناانصافی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر عقل حرام جو ہے یا جو میں نوشی بھی ہے، سود خوری بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، غیبت بھی ہے، آنکھوں کے گناہ بھی ہیں، کانوں کے گناہ بھی ہیں، زبان بھی ہے. اب معاشرے کو دیکھیں ظاہری بات ہے. لیکن اس میں محراب و مسجد کا جو کردار ہے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بڑھ جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں، دو جگہ تربیت اصل میں ہوتی ہے. اگر مزید یعنی اس کو ایکسٹینڈ کیا تو 3 جگہ کہہ لے. ایک ہوتی ہے والدین سے. اگر والدین متقی ہو تو اپنے بچے کو جو ہے نا وہ آداب سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں سکھاتے ہیں کہ جس سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو. وہ اس کو ان خرابیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کو جو ہے نا گناہ گار بنائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا. اللہ نے قرآن میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ. میری بیوی کا دوپٹے کو آگ لگ جائے، میں تو جناب اسی کا کمپرومائز نہیں کر سکتا اس آگ کے اوپر. میرا بیٹا جو ہے جناب والا، اس کو کہیں کوٹھے سے گر کے چوٹ لگ جائے، مجھے تو نہیں برداشت ہوگی یہ بات. لیکن کیا وجہ کہ وہی بیوی جس وقت ایسے کام کرتی ہے جو خلاف تقویٰ ہوتے ہیں تو مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوتی، یا میرا بیٹا کو ایسے کام کرتا ہے جو تقویٰ اور نیکی کے یا للہیت کے خلاف ہوتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تربیت کا پہلا اسٹیج جو ہے نا اس کو کافی حد تک جو ہے نا اس میں کمپرومائز ہم کر گئے ہیں. اس کے اندر ہم وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو ایک مثالی ماں کو یا مثالی باپ کو ادا کرنا چاہیے تھا. نہ ہی میں سمجھتا ہوں ہمارا باپ اور ماں اس درجے رول ماڈل بن پاتے ہیں جس طرح ان کو بننا چاہیے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ چلے جاتے ہیں اسکول میں آپ کو ٹیچر ملتے ہیں ایسے جو بڑے ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کی اکیڈمک ریکارڈ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن وہ تربیت کے لیے اس درجے کے اوپر کئی مرتبہ فائز نظر نہیں آتے جس طرح ان کو آنا چاہیے. اچھے ٹیچر بھی ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں ہمیں کئی ایسے ٹیچر ملے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر کئی ایسے اصول و ضوابط سمجھائے جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق ہماری ہر اسٹیج کے ساتھ ہے. میرے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر جو ہے جو مدارس میرے یا کالج یونیورسٹیوں میں رہے، میں دونوں کے بارے میں بھی اپنے یعنی کہ ان کے بارے میں بڑی محبت فیل کرتا ہوں، ان کے لیے بڑی عقیدت فیل کرتا ہوں. کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ٹیچر بھی جو کنٹمپریری علوم جن سے ہم نے پڑھے، ہم تو ان کے بھی احسان مند ہیں. مثال ڈاکٹر مسکین علی جائز صاحب تھے ہمارے ٹیچر، یا ڈاکٹر مغیث الدین صاحب تھے ہمارے ٹیچر، یا مثال ڈاکٹر اے آر حالت صاحب تھے ہمارے ٹیچر، مجاہد منصوری صاحب تھے ہمارے ٹیچر. ہم تو ان کی باتیں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہماری لائف کے اندر ہمارے کام آ رہی ہیں، اور ہمیں یعنی کہ وہ کئی ایسے اصول بتا کے گئے ہیں جن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں سچائی کی بات انہوں نے ہمیں بتائی، حق بات کرنے کا انہوں نے ہمیں یعنی طریقہ سکھایا، انہوں نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ جو بات آپ درست سمجھو سے کار گزارنا چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ٹیچر آپ کے لیے انسپائریشن کا سبب ہوتے ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ ٹیچروں کو جس لیول کا ٹیچر ہونا چاہیے وہ ٹیچر اس لیول کے جو ہے نا وہ بڑی تعداد میں میسر نہیں آتے. اب دیکھیں جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے ان کو کیسے کیسے ٹیچر میسر آتے تھے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ٹیچر ہو، یا عبداللہ ابن عمر جیسا ٹیچر ہو، یا عبداللہ ابن عباس جیسا ٹیچر ہو، یا عبداللہ ابن مسعود جیسا ٹیچر ہو رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا انس ابن مالک جیسا ٹیچر ہو، یا سیدہ عائشہ جیسی کوئی استاد ہو، تو آپ اس بتائیں کہ وہ صرف تعلیم نہیں دے گی آپ کو. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے تھے. ایک یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ایک تو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور دوسرا تزکیہ بھی کرتے تھے. اس کا مطلب تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں آپ کو حدود اللہ کے کا ارتکاب کرنے والے لوگ بہت کم نظر آئیں. اچھا سر، آپ نے جیسے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ مسلم اور غیر مسلم کی بات کی، بہت سارے غیر مسلم ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. ہم مسلمان جو ہیں یہ ہم تو اللہ کو مانتے بھی اور اس کا دعویٰ بھی بڑا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دیکھا جائے تو اپنے عمل میں شاید ہم اس طرح سے اللہ کو ماننے والی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے. اور اگر آپ دیکھیں ویسٹ، جس کی ہم ویسے تو ہر چیز میں تقلید کرتے ہیں لیکن اخلاقیات کے جس معیار پہ وہ ہیں اس پہ ہم سوچتے بھی نہیں. اچھا، اس بات کے پہلو 2 ہے. عام طور پہ اس پہلو پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، لیکن آپ اوور سے کہہ رہے ہیں تو جہاں پہ تعلق آتا ہے نا جس ڈرائیو کو ہم نے روزوں میں کنٹرول کرنا ہے، اس ڈرائیو میں وہ ہمارے مقابلے میں نیچے ہیں ابھی بھی. یعنی نہ ان کا کوئی اخلاقی اس معاملے میں ڈھانچہ مضبوط ہے، نہ ہی حلال و حرام کے معاملہ میں ڈھانچہ مضبوط ہے. خنزیر کا گوشت کھانا ان کے لیے عام بات ہے، شراب پینا ان کے لیے عام بات ہے، اسی طرح ان کے لیے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ رکھنا جو ہے نا ان کے لیے عام بات ہے. اب جن معاملات میں سچے ہیں وہ یا جن معاملات بہتر ہیں وہ معاملات ان معاملات کے مقابلے کو کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے ہم نے بنائے ہیں. یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے عام طور پہ تعریفیں تو کی ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ خنزیر کا گوشت سارے کھاتے ہیں،
شراب تو سارے پیتے ہیں, زناکاری سارے کرتے ہیں. اب ہم نے اس حصے کو پورا اخلاقیات سے نا باہر کر دیا ہے, اور ان کی ان باتوں کا تعلق کاروباری دیانت کے ساتھ ہے, یا ان کی ان باتوں کا جن کا تعلق کمٹمنٹ کو آن کرنے کے ساتھ ہے, یا ان کی ان باتوں کا جن کا تعلق اشارے کے اوپر رکنے کے ساتھ ہے, ان باتوں کو ہم قابل قدر سمجھتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. سچی بات میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی قدر نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے معاملے میں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے, نہ ہی ان بائبل کو مان رہے ہیں. وہ تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے, نہ تو میں ان کا جو اخلاقی فریم ورک ہے اس کا یہ تعلق ہے کہ یار میں نے زبان کی پاسداری کرنی ہے, اس کے اوپر وہ جو ہے نا کافی محنت کرتے ہیں اور کافی ایمفسائز کرتے ہیں. اور میں نے سمجھا کہ اس مسئلے کا کاروباری ان کے طبقات جو ہیں خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا خیال کرتے ہیں, اور جو آرڈر پلیس کر دیتے ہیں یہاں سے جب آرڈر جاتے ہیں ہمارے یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے, تو ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہماری پیمنٹ ماری جائے گی. ہمارے اپنے ملک میں کاروبار کرتے ہیں اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہماری پیمنٹ کا کیا بنے گا, پتہ نہیں ہماری ریکوری ہو سکے کہ نہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں جو پیدا ہوئی ہیں, اس کے اندر ان کے براٹ اپ کا دخل بھی ہے, ان کی سوسائٹی کا بھی دخل ہے, ان کے ٹیچر کا بھی دخل ہے, ان کے پیرنٹس کی پیرنٹنگ کا بھی دخل ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ بد نصیبی سے جو ہے نا یہ چیزوں کے اوپر جو ہے نا جو اعتقادات سے متعلق یا عبادات سے متعلق ان پہ تو ہم اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں, لیکن اخلاقیات کے حصے کو کئی مرتبہ اس درجے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے. اخلاقیات کے خطبات بھی ہونے چاہیے, دروس بھی ہونے چاہیے, کتابیں بھی ہونی چاہیے, اور ان کا جو ہے نا کمیونیکیشن بھی ہونی چاہیے. اس حوالے سے آج کل اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اشفاق احمد صاحب سے منسوب ایک بڑی چیز چل رہی ہے کہ جی اشفاق صاحب کہیں کام کرتے تھے, نوکری کرتے تھے, تو وہاں ایک جاپان کی خاتون ان کے ساتھ تھی, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی اشفاق صاحب آپ یہ روزہ رکھتے ہیں, پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تو یہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے, ہم کسی سے زیادتی نہیں کرتے, ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اس نے آگے سے بڑی حیرانی سے کہا کہ آپ کو تو یہ بڑی سہولت ہے, آپ تو صرف ایک مہینہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, ہم تو پورا سال یہ کام کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, اس نے اس وقت کہی, یعنی اس نے مسلمانوں کے عملی حالت کے اوپر ایک لحاظ تعصب کا اظہار کیا یا استہزاء کی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ روزہ جس مشق کو ہمارے اندر یا روزے کی جس ڈرائیو جو ہمارے پیدا کرتا ہے یا ہماری جس سطح پہ لے کے جاتا ہے, اس کی ریفلیکشن حقیقت میں پورا سال کے جملہ معاملہ نظر آنی چاہیے. اور اگر نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے یہ کام عبادتاً روزہ نہیں رکھا, ہم نے عبادتاً نماز نہیں پڑھی بلکہ عادتاً نماز پڑھی ہے, عادتاً روزہ رکھا ہے, اور ہم کو اس کو ہر صورت عبادت میں کنورٹ کر کے اس کی روح کو پانے کی ضرورت ہے. احمد صاحب, نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا, اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتے ہیں نماز قائم کرنا, یعنی اس کے جملہ ارکان جملہ شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اسے قائم کرنا. مثال دے رہا ہوں, قائم کرنے والا ہے اسے پرائرٹی پہ رکھنا, میری پرائرٹی کے اندر, اور پھر اس کے اندر خشوع و خضوع کو داخل کرنا, اور پھر اس کے اندر جو ہے خشیت الہی کو داخل کرنا. آپ مجھے یہ بتائیں بات, اگر میں فجر کی نماز کے اندر سونے کی بجائے نماز پڑھتا ہوں تو پھر تو میں نے قائم کر لی نماز. اگر میں زور کی نماز کے ٹائم یا تجارت کی بجائے نماز کو پریفر کرتا ہوں تو پھر تو میں نے نماز قائم کر لی. اگر عصر کے ٹائم گرائی کرنے کی بجائے نماز کو جو قائم کرنے کی کوئی پڑھتا ہوں تو پھر تو میں نے نماز قائم کی. اگر میں ایوننگ واک کی بجائے مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں پھر تو میں نے نماز قائم کی. اگر میں بستر پر سونے کی بجائے رات کو عشاء کی نماز ادا کرتا ہوں پھر تو میں نے نماز قائم کی. اور اگر جو ہے میری نماز جو ہے نا ظہر کی جو ہے نا دکان میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا میں پھٹافٹ جو ہے وہاں پہ اپنے گاہک کو دیکھا بھی نہیں آیا تو وہیں میں نے ادا کر لی. اور فجر کی نماز جو ہے بستر سے نکل کے جو ہے نا وہ میں نے وہ ہلکی تھی جو ہے نا ہلکا وضو کرنے کے بعد وہیں ادا کر لی, یا یہ سوچا کہ یار دن چڑھے ادا کر لی. اب دن چڑھے بھی کئی لوگ ہیں جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, کئی لوگ تو خیر ادا ہی نہیں کرتے, لیکن کئی لوگ ایسے ہیں دن چڑھے ادا کرتے ہیں. تو اس کو کہیں نماز پڑھی ہے انہوں نے, قائم نہیں کی. قائم اس بندے نے کیا جس نے اس کو پرائرٹی پہ رکھا, اور اس سے متعلقہ جتنے دروس تھے ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھا, اور اپنے ذہن میں اس بات کو طاری کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز فحشی اور برائی سے روکتی ہے. جس پر یہ اسپرٹ یا روح پیدا ہوگی اس نے نماز قائم کی ہے.